ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کون؟ عمران بھائی خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. فرمائیں حضرت. عمران بھائی یہ معلوم کرنا تھا یہ طریقت اور شریعت میں کتنا فرق ہے. میں سلیم بات طریقت اور رہا شریعت ہوں ایک بریلی دوسرے کے شریف سے. خلاف نہیں. جی جی طریقت اور شریعت ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے، ہاں بلکہ وہی پتہ کرنا تھا کیونکہ میری ایک صاحب سے بات ہوئی تھی. انہوں نے مجھ سے یہ کہا جیسے شریعت کے اندر زکوٰۃ 2.5% ہے اور طریقت میں 97.5% ہے. تو مجھے اچھا بڑا عجیب سا لگا. میں نے کہا تو سارے پیسے تو ہم نے مطلب اگر دے دیں گے کسی کو تو پھر ہمارے پاس کیا بچا. تو وہ بولے بھائی دیکھیں آپ جتنے بھی اولیاء ہیں جیسے خواجہ معین الدین چشتی ہیں یا اپنے غوث پاک ہیں یا دوسرے جو ہیں دیگر ہیں، بولے آپ ان کی زندگی دیکھیے. انہوں نے سب اپنا گھر بار چھوڑا، نہ شادی کری نہ بچے ہیں، جنگلوں بھٹکتے رہے، دوسرے ملکوں میں جا کے تبلیغ کری. تو بولے پھر ان کو جو طریقت پہ ہوتا ہے اس کو پھر پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنا جھولا اٹھا کے اور مطلب بنا شادی کرے بنا بچوں کے وہ مطلب جگہ جگہ دوسری جگہ جا کے تبلیغ کرتا ہے. تو میں نے کہا طریقت پہ چلنے کے لیے اگر یہ کرنا پڑتا ہے کیا؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں طریقت کے کئی روح ہیں اور کئی طریقے سے طریقت میں قدم رکھے جاتے ہیں. کوئی ہوتے ہیں کہ وہ اپنے گھر بہار کو چھوڑ دیتے ہیں. حقیقت ہے کہ جیسے مخدوم اثر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کبھی شادی نہیں فرمائی. اچھا مخدوم اثر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمنان کے رہنے والے ہیں اور اچھا آپ ہندوستان میں آ کے تبلیغ فرما رہے ہیں. اچھا اور ان کے مرشد سرکار علاء الحق پنڈوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے گاؤں شہر مالدہ جو میں علاقہ میں رہنے والا ہوں، اچھا ان کے پیر و مرشد ان کا دربار ہے. ہاں وہ اپنے مرشد کی طرف میں ہندوستان آئے تھے اور پھر اہل تصوف کے معاملات کچھ الگ ہوتے ہیں لیکن شریعت کے خلاف نہیں ہوتے ان کے معاملات. اچھا یہ ہے یہ متعین نہیں ہے کہ اتنا ہی دینا، وہ لوگ اتنا ہی نکالتے ہیں. مطلب یہ گناہ نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ اتنا نہ اتارے تو گناہ ہو جائے گا، جی ایسا کچھ نہیں ہے. گناہ گار بندہ نہیں ہوگا. ہاں شریعت کے دائرے میں جو ہوگا وہ گناہ گار ہوگا کہ جو جس پر زکوٰۃ واجب ہو اور پھر وہ ادا نہ کرے تو ایسی صورت میں بندہ گناہ گار ہوگا. نہیں میں یہ پوچھ رہا تھا جیسے یہ لیکن اگر طریقت میں رہنا ہے تو ولیوں نے جو زندگی گزاری جنگلوں میں اور شادی نہیں کری بچے نہیں کرے، یہ مطلب یہ سنت مطلب شریعت میں یہ چیز نہیں ہے نا. شریعت میں شادی کرنا ضروری ہے نا. حاجت نہیں ہے تو مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں سنیں. سرکار مخدوم اشرف سمنانی نے شادی نہیں کری، ان کی حالت کچھ الگ تھی. ایسا نہیں ہے کہ جیسے اس زمانے کے لوگ نفس پرست ہیں، شادی نہ کرے تو زنا میں مشغول ہو جائیں گے، تو ان پر تو ضروری ہے شادی کرنا، جی ورنہ وہ گناہ گار ہوں گے. ایک دم ضروری ہے. اور ان کے معاملات کچھ الگ ہیں، وہ ان کے حالات کچھ الگ تھے، ان کو شادی کی ضرورت ہی نہیں پڑی. جیسے سرکار صابر پاک کلیری رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے شادی فرمائی لیکن نہیں رہی ان کے پاس. وہ شادی کرنے کے بعد بھی ان کی بیوی نہیں تھی. تو حضرت کی حالات کچھ الگ تھے. تو ان مشائخ عالی طریقت کے حالات کچھ الگ ہوتے ہیں. تو اگر بندہ اس منزل میں پہنچ جائے تو پھر وہ خود بخود اس کو شادی کی فکر ہی نہیں رہتی ہے، اس کو تو ہوش بھی نہیں رہتا ہے کہ شادی کرنا ہے کہ کیا کرنا ہے. تو اس زمانے کے لوگوں کے یہ حالات نہیں ہیں. اچھا میں ایک بات اور پوچھ رہا تھا. جیسے شریعت جو ہے وہ مرد اور عورت پر دونوں پہ لاگو ہوتی ہے اور دونوں کے احکامات تقریباً ایک ہی ہیں، لیکن طریقت جو ہے وہ صرف مردوں پر ہوتی ہے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. عورتوں پر نہیں ہے، یعنی عورتیں بھی جھولا چھپر اٹھا کے چل دیں باہر دوسرے ملکوں میں تبلیغ کریں اور شادی نہ کریں بچے نہ کریں، تو یہ عورتوں پہ کیوں نہیں ہے؟ نہیں یہ تو مرد پر بھی نہیں کہ شادی نہ کرو، ایسا کچھ نہیں ہے. طریقت میں بھی ایسا نہیں ہے. نہیں تو آپ نے خود ہی بتایا کہ جتنے بھی اولیاء سے بڑھ کر کوئی طریقہ جانتا ہے. جتنے بھی اولیاء اکرام جو ہیں جو کہتا ہے جتنے بھی اولیاء اکرام ہیں سب نے خواجہ معین الدین چشتی لے لو، جو جتنے بھی بابا لے لو، جتنے بھی ولی لے لو، سب نے کسی کی بھی شادی نہیں ہے. تو یہ مردوں پر نہیں میں نہیں کہہ رہا. مطلب آپ بتائیے خواجہ معین الدین چشتی کی شادی نہیں ہوئی، دوسرے مطلب اجمیر والوں کلیر والوں کی شادی نہیں ہوئی، اور وہ جو کیا نام ہے وارث پاک کی شادی نہیں ہوئی. یہ جتنے بھی ہمارے مزارات ہیں ان میں کسی کی شادی نہیں ہے. تو یہ سب یہ صوفی تھے نا. نہیں ایسی بات نہیں، بالکل شادی ہوئی ہے. بہت سارے مشائخ ایسے بھی جن کی شادی ہوئی ہے جن کی آج بھی اولاد میں اگر شادی ہوئی تو کسی کی اولاد کے بارے میں کوئی ذکر ہی نہیں ہے. کوئی ان کے بیٹے کہاں ہیں، بچے کہاں ہیں، پوتے کہاں ہیں. سب کے خلیفوں کی بات ہے کہ ان کے خلیفہ یہ تھے کہ خلیفہ یہ تھے. میں
नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं मैं आपको प्रूफ दूंगा। मैं आपको ना व्हाट्सएप आप मुझे कीजिएगा, ठीक है नहीं ना? तो फिर मैं ये पूछ रहा था, मैं ये पूछ रहा था, तो ये तरीकत जो है ये औरतों पर लागू क्यों नहीं होती? अच्छा, इस पर मैं तहकीक करके आपको तहकीक की बातें मैं करता हूँ कुछ। 2-4 दिन मुझे दीजिए या हफ्ते भर मुझे दीजिए, इस पर मैं पूरी तहकीक करता हूँ, ठीक है ना? मतलब ये तरीका जो है वो मैंने जो कोई भी औरत नहीं देखी। अच्छा, ये एक बात और पूछनी इमरान साहब कि ये तरीका जो है ये इंसानों की बनाई हुई है या आसमानी मतलब कोई मसला है? ये हदीस शरीफ से इसकी दलील मिल जाती है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से चलती आ रही है तरीकत। और इसके ये सबसे बड़े इमाम सरकार तरीकत में भी। अच्छा, जैसे आप वो हदीस शरीफ पढ़े हैं ना कि एहसान और ईमान और जहन से निकल रही है। एक हदीस, मैं आपको बताऊंगा, एक ठीक है ना? हदीस WhatsApp करता हूँ इमरान आपको। साहब, एक हदीस मुझे याद आ रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 3 सहाबी आए और उन्होंने आकर ये कहा, एक सहाबी ने, कि मैं सारी रात नहीं सोऊंगा, है ना? और एक सहाबी ने कहा मैं शादी ही नहीं करूंगा। कहिए। और एक ने कहा कि मैं सारी जिंदगी रोजे रखूंगा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा तुमसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला मैं हूँ, मैं शादी भी करता हूँ, रोजे भी रखता हूँ और रातों को जागता भी हूँ, सोता भी हूँ। तो ये सारी चीजें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि ये शादी भी करनी है और इबादत भी करनी है और जागना भी है, सोना भी है, रोजे रखना भी है, रोजे छोड़ना भी है। तो ये तरीकत के अंदर ये शादी ना करना, ये तो मतलब ये सुन्नत के खिलाफ जा रहा है ना? नहीं, सुन्नत के खिलाफ नहीं होगा। मतलब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लीजिए कि कुछ वली ऐसे होते हैं जो मतलब उसके हालात बदल जाते हैं जब वो हालत या किसी और हालत में आ जाते हैं। ऐसे ही एक वली के बारे में आया है कि वो कैफियत में वारिद थे और उन्होंने फिर तो बहुत मतलब उनको तो अपने जिस्म के कपड़ों के बारे में भी इल्म ना होता कि नहीं, भाई मैंने क्या पहन वो तो रखा है, खैर कोई कैसा पागल हो जाए, वो मतलब तो खैर कोई पागल हो जाए। अच्छा ठीक है अच्छा ना? अच्छा, बताइए ये वली जो होते, ये पागल जो होता है वो वली होता है क्या? ये पागल नहीं रहते, मजनून रहते हैं इश्क में। पागल नहीं, अलग होता है, मजनून अलग होता है। मजनून तो अरबी का लफ्ज है ना, उर्दू में पागल बोलते हैं, अरबी में मजनून बोलते हैं। तो एक होता है पागल जो दिमाग खराब हो जाए जिसका, वो पागल, और एक होता है इश्क में नहीं, पागल हो जाना। इश्क तो जब में नबी तो के ऐसा इश्क में कोई ऐसा पागल हो जाए, ऐसा अल्लाह इश्क के इश्क में जो पागल हो जाए। ऐसा इश्क साबित है क्या हमारे पास अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों से कि जो शरीयत को भूल जाए और बिल्कुल दीवाने हाल हो जाए और उसे ना दुनिया का याद रहे, ना दिन का याद रहे, कुछ याद ना रहे? तो ये तो गुमराही है ना, ये तो पागलपना है ना। शरीयत में ऐसा, शरीयत के अंदर अगर आपने होश आवाज खो दिए तो आप इस्लाम पे, दीन पे कैसे अमल करोगे? जैसे आप मान लीजिए कि क्या गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह है ना, आपने ये सना सवाबिल शरीफ पढ़ी है? किताब सना सवाबिल शरीफ ये किताब है, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की लिखी हुई किताब है, बिलग्रामी शरीफ के हैं। क्या लिखा है उसमें? तो अब्दुल वाहिद बिलग्रामी शरीफ, अब्दुल वाहिद बिलग्रामी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक वाकया इस तरीके से वहाँ पर कि गरीब नवाज ने अपने मुरीद से कहा कह ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, ठीक है ना? जी। उसमें ऐसा कुछ वाकया है। तो हाँ, वो मैंने पढ़ा है कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह। तो मुरीद ने जो है ना वो पढ़ा। तो ये तो इस पर तो वहाँ भी लोग मतलब मुनाजरा करते हैं, कहते हैं कि देखो उन्होंने ये शरीयत पर डाका डाला, उन्होंने नबूवत पर, रिसालत पर डाका डाला, अपने नामा कलमा पढ़ाया। बिल्कुल नहीं। तो ये तो गलत, ये तो अच्छा आप इसको सही मानते हो क्या? ऐसा नहीं है। तो ये बात है ना, इमरान भाई, आप इस को कुफ्र मानता हूँ लेकिन इसके कहने वाले को काफिर नहीं मानता। क्यों? ये जुमला कुफ्र है और इसका कहने वाला काफिर नहीं है, क्योंकि उसकी वो हालत अलग, उसकी हालत कुछ अलग थी उस सूरत में। इसकी प्रूफ मैं आपको हदीस शरीफ से आपको दूंगा, लेकिन नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर कोई इंसान अपने काबू में ना रहे और उसको बिल्कुल आउट हो जाए तो वो शरीयत पर तो अमल नहीं कर सकता ना? नहीं कर सकता। तो फिर ऐसे इंसान तो गुमराह हो जाएगा ना भाई। शराब क्यों हराम है? शराब इसीलिए हराम है ना कि आदमी अपने काबू में नहीं रहता, उसका दिमाग खराब हो जाता है, इसलिए तो हराम है शराब।
اللہ اس میں تفریق ہے شراب کے نشے میں اور بھائی اس نشے میں عشق نبی میں فرق ہے. بھائی آپ نے کہا کہ عشق نبی میں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھ لے تو وہ تو پھر وہ مطلب اپنے اس سے دماغ سے آؤٹ ہو گیا نا، وہ اس کو پتہ ہی نہیں میں کیا کر رہا ہوں. ایسے ہی شراب کے معاملات ہیں کہ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں شراب پینے کے بعد کیا غلط کام کر رہا ہوں، اس لیے شراب کو حرام کرا گیا. تو یہ جو اچھا یہ جو مسئلہ ہے جھولا جھپڑ اٹھا کے جنگلوں میں جانے کا، یہ تو گوتم بدھ کے کوئی اس کی سنت وضع نہیں ہو رہی. بھائی صحابہ اکرام نے تو جھولا جھپڑ اٹھا کے نہیں چل دیے، وہ بھی ان کی شادی بھی تھی، بچے بھی ہوتے تھے، سب کام کرتے تھے وہ. ان سے صحابہ اکرام سے زیادہ بڑا ولی دنیا میں تھوڑی نہ ہو سکتا کوئی. بالکل بھی نہیں. تو پھر یہ کیسے ولی تھے کہ انہوں نے نہ شادی کری، بلکہ جس کی شادی تھی وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے. خواجہ غوث پاک کے بارے میں ہے کہ وہ سالوں سال جنگلوں میں رہا کرتے تھے، پیڑ پتے کھایا کرتے تھے. کیوں کھایا کرتے تھے بھائی؟ ایسا کون سا دین میں عمل کر رہے تھے وہ؟ اور جبکہ میں نے یہ سنا ہے، آپ نے بھی شاید سنا ہو کہ جو شادی کے بعد آدمی کا ایمان مکمل ہوتا ہے. سنا نہیں سنا آپ نے؟ تو یہ شادی کرنا کے بعد ہی انسان کا دین مکمل ہو رہا ہے، ایمان مکمل ہو رہا ہے. تو وہ جو ولی تھے وہ آدھے ایمان پر کیسے ولی بن جاتے ہیں؟ ان کی تو شادی نہیں کری. اور ولی بننے کے لیے کامل ایمان ہونا چاہیے. جی آپ نے مطلب اپنے جتنے اعتراضات ہیں جو میرے اعتراض نہیں ہے، میں تھوڑا سا اس چکر میں تھا کہ طریقت جو ہے یہ آئی کہاں سے، بس اس کا مجھے جاننا تھا یہ. کیونکہ اس میں اتنی باتیں ایسی ہو رہی ہیں کہ جو شریعت کے خلاف ہیں، اور میرے خیال سے سبھی کچھ شریعت کے خلاف ہے. تو یہ طریقت بنائی کس نے یہ میں اس کا پتہ کر رہا تھا. آپ کو میں کتاب کا نام نہیں، یہ آسمانی تو نہیں ہو سکتی نا، کیونکہ شریعت اتار دی اللہ تعالیٰ نے اور طریقت اتاری، دو چیزیں تو اللہ تعالیٰ نہیں اتارے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت جو ہے انسانوں کی بنائی ہوئی ہے، اور اسی وجہ سے اس میں اتنا مطلب غلط کام ہو رہا ہے. اس میں کچھ غلط کام نہیں ہو رہا ہے، غلط فہمی میں کہہ تو رہا ہوں. بھائی جیسے آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھنے والے اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، تو بھائی پھر وہ ایسا مسلمان جو اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہے وہ تو پھر گمراہ ہے نا، مسلمان گھبرایا ہوا. اور جو پڑھا ہے کلمہ اپنے نام کا تو وہ تو کافر ہے. بھائی جس نے پڑھا وہ تو چلو ہوش و حواس میں نہیں تھا، لیکن جس نے پڑھایا وہ تو ہوش و حواس میں تھا نا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. جس نے پڑھایا ہے وہ ہوش میں نہیں تھا. میری بات تو سن نہیں رہے ہیں. اچھا، جس نے پڑھایا وہ ہوش میں نہیں تھا، تو یہ ہوش مطلب یہ کون سے والا ہوش تھا جو اس بات کا یاد تھا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اور اس کو شریعت بھول گیا اپنی وہ؟ تو یہ تو کفر کر گیا نا وہ. اچھا میری بات سنیے نا آپ. جی تو میری بات سنیں گے آپ پہلے. جی سنو عبد الواحد. ہاں میں نے سنابل کتاب پڑھی ہے وہ. شریف ٹھیک ہے نا. جی اچھا، تو اس کا جو پہلا باب ہے، تو اس باب میں لکھا ہوا ہے کہ اے طالب صادق، اگر تو چاہتا ہے کہ راہ صادق تلاش کر تو تجھ کو چاہیے کہ تو پہلے صوفیوں کے مذہب کو پہچانے اور ان کے اعتقاد سے واقف ہو. اچھا، یہ تصوف جو ہے، صوفیت جو ہے، یہ نہیں چلو چھوڑو اس کو چھوڑو. تصوف جو ہے، یہ صوفیت جو ہے، یہ کیسے وجود میں آئی ہے؟ کیا تصوف ہے؟ کیا صوفیت ہے؟ کیا یعنی بھائی اس کی مثال اگر یہ تصوف جو صوفیت جس کے اوپر ایک اپنا صوفی مذہب جو ہے، وہ صوفی اپنے آپ کو مطلب صوفی کہتے ہیں کہ صاحب ہم ہی مسلمان ہیں، اور وہ صوفیت جو ہے وہ اسلام پر تو ہے نہیں، وہ طریقت پہ ہے، تصوف پہ ہے. اب جو اسلام پر نہ ہو وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے بتائیے آپ مجھے. یہ کون سا اسلام میں نیا فرقہ بنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنوا، اللہ یا اس کے رسول نے بتایا کہ آپ بالکل ہی ایسے مدہوش ہو جائیے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دیجئے، یا پھر شادی نہیں کریے، جنگلوں میں بھٹکے کہ کون سی عبادت ہوگی بھیا؟ جنگلوں میں کون سی عبادت ہوتی ہے؟ یہ تو جو گوتم بدھ تھا یہ اس کی سنت تھی، وہ نکلا جنگلوں میں بھٹکنے کے لیے.
جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پہلے اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، اپنے رشتہ داروں کی اصلاح کریں، اپنے پڑوس والوں کی اصلاح کریں، اپنے شہر والوں کی اصلاح کریں۔ اب یہاں پر تو یہ صوفی سنت جو ہے یہ اپنی اصلاح چھوڑو، یہ خود بخود اپنے گھر باہر چھوڑ کے، اپنا ملک چھوڑ کے یہ دوسرے ملکوں میں بھٹکتے پھر رہا ہے۔ بھائی جیسے خواجہ معین الدین چشتی ہے، یہ ایران سے، یہ خواجہ معین الدین چشتی ایران سے آئے تھے نا۔ جب تک آپ میں عمران بھائی، میں ایک معلومات کے طور پہ بات کر رہا ہوں آپ سے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم آپس میں مطلب بات کرنے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ میں یہ پوچھ رہا تھا جیسے خواجہ معین الدین چشتی ہے ایران سے آئے تھے، تو ایران سے آگے ہندوستان میں لوگ کہتے ہیں کہ اسلام پھیلایا، تو ایران میں تو سارے شیعہ مجوسی تھے، وہاں اسلام کیوں نہیں پھیلایا انہوں نے؟ تو وہی اب اس کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے کہ اس کی حیثیت کیا تھی، کیسے اسلام پھیلا، کب سے اسلام آیا، یہ ساری باتیں جاننے کے لیے نہیں، میں یہ ایک میری اور ایک آپ کا حد تک آپ کو علم حاصل کرنا ہوگا۔ میرا اور آپ کا ایک اپنا آپس میں ایک مشورہ والی بات چل رہی ہے، ایک مشورہ چل رہا ہے کہ ایران میں جب شیعہ مجوسی تھے تو خواجہ صاحب ایران چھوڑ کر ہندوستان میں آئے، کیا ہم سنی لوگ شیعوں کو مسلمان مانتے ہیں، حق پر مانتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ تو پھر ایران چھوڑ کر ہندوستان میں وہاں پر شیعوں کو مسلمان کیوں نہیں کرا انہوں نے؟ تو اس کا جواب تو ان کی سیرت کو پڑھیں گے۔ اچھا چلو ایران کے شیعوں کو مسلمان نہیں کرا، تو جو خود ان کے مزار پر جو سارے بیٹھے ہیں وہ سب کے سب شیعہ ہیں، ان کو مسلمان کیوں نہیں کرا؟ ہاں تو انتقال کے بعد ارے بھائی کرامات تو آج بھی ہو رہا ہے نا ان کے مزار پر، کرامات تو آج بھی ہو رہا ہے نا، بے اولادوں کو اولادیں دے رہا ہے، بے روزگاروں کو روزگار دے رہا ہے، یہ سارے کام وہاں پر آج بھی ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ تو یہ ان شیعہ جو بیٹھے ہوئے ہیں قبضہ کر کے، ان کو مسلمان کیوں نہیں کر رہا وہ؟ یہ تو کر سکتے ہیں نا، جب بے اولادوں کو اولاد دے سکتے ہیں تو شیعوں کو سنی نہیں کر سکتے؟ میں کہہ تو رہا ہوں کہ آپ علمی گفتگو نہیں کر رہے ہیں، آپ مطلب اعتراض کر رہے ہیں لیکن سن نہیں رہے ہیں۔ اعتراض کی بات نہیں کر رہا میں ہمارا آپس کا ایک مشورہ چل رہا ہے بات کا، کہ ہم آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، کوئی کسی سے کوئی بحث بازی نہیں کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے آپس میں بھی اعتراض ہوتا ہے، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، آپس میں بھی اعتراض ہو سکتا ہے۔ میرے بھائی، میں اپنے دل کی بات میں اپنے دل کی بات اپنے بھائی سے، میں اپنے استاد سے اعتراض کرتا ہوں، یہ بات میں اپنے دل کی بات اپنے بھائی سے کر رہا ہوں، ایک مشورے کے طور پر اپنی بات کو سمجھنے کے لیے۔ آپ اپنے دل کی بات لکھ کر، اگر ایک بات بتائیے، اگر یہ دل کی بات میں اگر دل کی بات وہابیوں سے کروں تو وہ کتنی کھلی اڑائیں گے، آپ کو معلوم ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، اگر آپ اپنے دل کی باتوں کو لکھ کر واٹس ایپ میں بھیجیں، میں خوشباب آپ کو میں دے دیتا ہوں حوالے کے ساتھ، ہر بات پر میرے حدیث قرآن رہے گی، اس کے علاوہ میں کچھ آپ کو بس۔ تو پھر یہ جو عمران صاحب جو طریقت ہے، یہ طریقت جو ہے جس میں انلمیٹیڈ مسئلہ ہوتا ہے، جیسے کسی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے 12 سال کھانا نہیں کھایا، کسی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے شادی نہیں کری، کسی کے بارے میں ہے کہ وہ ہوا میں اڑتے تھے، کسی کے بارے میں تھا کہ وہ آگ پہ چلتے تھے، کوئی تو صاحب ہندوستان میں تھا تو نماز مکہ مدینہ میں پڑھتا تھا، یہی قصے کہانی ہے نا ہمارے پاس۔ تو یہ کہاں سے آئی، یہ کیسے آئی؟ صحابہ کرام سے ہمیں دلیل چاہیے نا کہ اللہ اس کے رسول یا صحابہ کرام سے یہ چیزیں ملتی ہیں کہ مکہ مطلب رہتا آدمی ہندوستان میں اجمیر میں نماز مکہ مدینہ پڑھ رہا ہے۔ بھائی خواجہ معین الدین چشتی کا جو واقعہ مشہور ہے کہ وہ نماز پڑھ لیں مکہ مدینہ جایا کرتے تھے قبر سے نکل کر، بھائی تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی یہاں پر ہندوستان میں ظہر کا ٹائم ہے تو مکہ کے اندر عصر کا ٹائم ہے، اب نماز ظہر کی پڑھنے نکلیں گے تو وہاں پر عصر کی نماز ہو رہی ہوگی، تو اتنا ٹائم کا فرق ہونے کے بعد بھی نماز ایسے کیسے ہو جائے گی کہ مطلب، اور جبکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جہاں پر آپ رہو وہاں کے وقت فالو کرو۔ جیسے مثال چاند میں ایک دن کا فرق آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم سعودی عرب کے حساب سے کام نہیں کرتے، ہم ہندوستان کے حساب سے کام کرتے ہیں، کیونکہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کے حساب سے کام کریں گے، ہے بات نہیں؟ لیکن یہاں پر ہم یہ سن رہے ہیں کہ خواجہ صاحب جو تھے ظہر کی نماز پڑھنے جاتے تھے، ظہر کا وقت ہوتا ہے یہاں پر، تو وہاں پر عصر کا ٹائم ہوتا تھا، تو نماز کون سی پڑھتے، ظہر کی پڑھنے جاتے تھے، عصر کی پڑھنے جاتے تھے۔
اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان قبر سے نکل کر نماز پڑھے؟ کیونکہ نمازیں جو ہیں وہ تو زندگی کے لیے ہے نا، مرنے کے بعد تو نمازیں نہیں ہوتی نا میرے بھائی، مرنے کے بعد تو ہر عبادت انسان کی روک دی جاتی ہے نا۔ تو یہ طریقت کا جو مسئلہ جو ہے یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہو گیا ہے کہ اس پر کوئی آدمی جیسے آپ ہیں اس ٹائم آپ جواب نہیں دے پا رہا ہے، جبکہ آپ کو کافی علم ہے، مناظرے کرتے ہیں آپ گروپ کے اندر، اور میں نے دیکھا، میں نے آپ کو ابھی بھی گروپ میں دیکھا کہ آپ بڑے وہابیوں کے خلاف پیچھے پڑے ہوئے اور ان کو جوابات دیتے ہیں بڑے زبردست طریقے سے۔ تو میں جب بھی کسی سے اس مسئلے بات کرتا ہوں تو وہ آدھی بات کرے چھوڑ کے چلا جاتا، مجھے پتہ نہیں کیا بات ہے۔ نہیں میں کوئی چھوڑ رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ لکھ کر سوال کر لیں، مجھے پرسنل میں اب جتنے بھی آپ کے اعتراضات ہیں ان تمام اعتراضات کو لکھیے آپ مجھے، ٹھیک ہے نا؟ اس پر میں آپ کو تفصیلی جواب دیتا رہوں گا اس طرف سے۔ میں نے آپ کو منع تو نہیں کیا کہ نہیں میں کچھ چھوڑ جا رہا ہوں، مطلب آپ جواب واٹس ایپ پہ دے دو گے تو واٹس ایپ پہ آپ جواب دو گے تفصیلی تو ابھی بھی تو دے سکتے ہو نا آپ۔ اس کے لیے میں بھی کتابیں کھولوں، اچھا نہیں ایسا ہو، پوسٹ بنا کر بھیجتا ہوں آپ کو میں۔ عمران رضا قادری صاحب ایسا ہوتا ہے جو عالم ہوتا ہے نا اس کو ہر بات پہ کتابیں کھولنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ وہ اس کو علم اتنا ہو جاتا ہے کہ جو عمل وہ کرتا ہے اس کو علم ہوتا ہے، شریعت کے بارے میں، طریقت کے بارے میں جو جو بنیادی باتیں ہوتی ہیں وہ تو سب کو یاد ہوتی ہیں، وہ تو آدمی بھول ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک مسئلے مسائل کی بات ہوتی ہے جو جسی کے لیے کتابیں کھولنی پڑتی ہیں، ایک بنیادی باتیں جو ہوتی ہیں وہ سب کو یاد ہوتی ہیں کہ بھئی یہ بنیاد یہاں سے، جیسے میں نے آپ سے پوچھا کہ طریقت کہاں سے شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، یہ کس نے بنائی؟ اسلام جو اللہ تعالیٰ نے شریعت اتاری آسمان سے، طریقت تو نہیں اتاری، اور اسی شریعت پہ چلنے کا حکم بھی ہے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا جو میں نے تم پر آسمان سے اتارا اس پر عمل کرو، نہ کہ اپنے کسی پیر بابا پہ۔ اتبعوا ما انزل الیک من ربک، اس کی اطاعت کرو جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہو، یہی بات ہے نا؟ اور اللہ کی طرف سے شریعت اتاری گئی ہے تو ہو گیا، تو پھر میں بولوں گا۔ ہاں نہیں، میں ایک بات بتا رہا ہوں کہ اتبعوا ما انزل الیک من ربک، جو اللہ کی طرف سے اتارا گیا ہو اس پر آپ عمل کریں اور اپنے اعمال کو برباد نہ کریں۔ تو میرے بھائی شریعت کہاں سے آئی؟ اور یہ شریعت پر اتنا بڑا مزہ فلسفہ ہے کہ خواجہ صاحب جو تھے انہوں نے مطلب کیا کرا کہ 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان بنا دیا، ایک سلام پھیرتے تو 90,000 لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، یہ کرتے تھے، وہ ہو جاتا تھا۔ یہ جھوٹی کہانی ہے، حقیقت کیسے ہو سکتی ہے یہ بات؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑا ولی دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا، یہ سب مانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال محنت کری، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو 313 لوگ اسلام قبول کرے، لیکن خواجہ صاحب تو ایک سلام پہ 90,000 لوگ مسلمان کر دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو شریعت کا اور طریقت کا جو مذاق اڑایا گیا ہے اسلام کے بارے میں کہہ کر، اور اس پر عمل کر کے لوگوں کو ثابت کرنے کی کوشش کری جاتی ہے کہ نہیں طریقت ہے۔ اب طریقت کیا ہے بھائی؟ یہ تو عمران بھائی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ طریقت کا نام لے کر گمراہ لوگ جو تھے جنہوں نے اپنے گھر سے اپنی ذمہ داریوں سے، نماز روزے سے بھاگنا ہوتا ہے نا، وہ طریقت کا نام لے کر وہ یہ لوگ کام کرتے ہیں، جس کو نہ نمازیں پڑھنی ہو، نہ عبادت کرنی ہو، نہ شادی کرنی ہو، نہ گھر کی ذمہ داری لینی ہو، وہ لوگ ہیں جو یہ طریقت کا نام لے کر ان لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا۔ جیسے خواجہ صاحب سے ایران چھوڑ کر ہندوستان آ گئے، بیوی بچے نہ شادی کری نہ کچھ کرا، آرام سے کھایا دنا بس ختم بات۔ یہ جو جس کو ہماری زبان میں حرام کھاؤ بولتے ہیں نا، یہ وہ والی کہانی ہے کہ دنیا داری چھوڑ کر، اسلام کو چھوڑ کر، سب کچھ چھوڑ کر بولے طریقت پہ چلنا جو ہے۔ بولے بابا جب دیکھا ہم نے کہ بابا نماز کر رہا ہے، مگر نماز نہیں پڑھ رہا، بولے حضرت آپ نماز نہیں پڑھ رہے؟ ارے بولے خاموش ہو جاؤ، یہ نماز مکہ مدینہ پڑھتے ہیں۔ ارے اب آدمی ہم جیسا جاہل انسان، ایک عام آدمی وغیرہ اچھا بہت پہنچے بابا۔ تو یہ میرا جو کہنا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے طریقت کا نام دیا، طریقت کو اسلام تو ثابت نہیں ہے۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہ عبادت کرنی ہوتی ہے، نہ دنیا داری نبھانی ہوتی ہے، وہ طریقت کا نام لے کر گمراہ ہوگا، گمراہ کر رہا لوگوں کو۔ آپ یہ بتائیے کہ میں گروپ میں ہوں، حضرت میں گروپ میں ہوں۔ ٹھیک ہے جناب، آپ کی بڑی مہربانی اتنی بات کرنے پہ آپ کی، لیکن یہ ہے کہ یہ تو بات سمجھ میں میری یہ نہیں آتی کہ معلومات آپ کو بنیادی معلومات نہیں ہے اور آپ مناظرے کر رہے ہو۔ چلے ٹھیک ہے، اوکے السلام علیکم۔